اپنی ذات سے بڑھ کر نا لوگوں کی ہیلپ کریں، اور ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ انسان کب چینج ہو جائے۔ انسان کو چینج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کا کام کیا بنتا ہے کرنے کا؟ یو ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ، پلس ان ایڈیشن ٹو دیٹ یو ہیو ٹو آسک اللہ ٹو گائیڈ دیٹ پرسن۔ آپ کو ڈفرنٹ لوگوں سے، ڈفرنٹ چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ ان محبتوں کو کیٹیگرائز کریں گے، ٹاپ پہ کس کی محبت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی آئے گی۔ کچھ لوگ نا ایمان کی لذت کو پا لیتے ہیں۔ واٹ از دا وے آف ہیونگ دا سویٹنس آف ایمان؟ وہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سیشن کو بینیفیشل بنائے، اور ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں دنیا کی بھلائی سے بھی نوازے اور آخرت کی بھلائی سے بھی نوازے، اللہم آمین۔ ایک حدیث سے اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ حدیث اپنے انسٹاگرام پہ اپلوڈ کی تھی، شاید لوگ اس حدیث کو سمجھ نہیں پائے صحیح طریقے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو اس دنیا میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، قیامت کے دن ان لوگوں کو ایسے تختوں پہ بٹھایا جائے گا، ایسے ممبروں پہ ہوں گے کہ وہ تخت پر نور ہوں گے، اور ان لوگوں کے چہروں سے نور جھلک رہا ہوگا، سو مچ سو کہ جب ان لوگوں کو اللہ کے انبیاء دیکھیں گے اور شہداء دیکھیں گے تو they will envy them، یعنی ان پر رشک کریں گے۔ اور پھر میں نے اس ویڈیو میں کہا تھا کہ if you really love someone for the sake of Allah, just drop them a message، okay؟ تو ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ انتھوزیازم کے اندر آ کے اوکے I'm just gearing up, thank you very much، جزاک اللہ خیر، ابو سعد آپ نے ایک شارٹ کٹ بتا دیا کہ how can I have a نور in this in this دنیا and in the hereafter، بٹ جیسے ہی وہ میسیج کرنے لگا ہوگا یا وائس نوٹ بھیجنے لگا ہوگا، wait a minute، what do you mean when you say I love you for the sake of Allah؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو بہت سارے سوالات آئے، تو it was not possible for me کہ سب کو میں جواب دے سکوں۔ تو آج انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس اسٹیٹمنٹ پہ ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دین میں جب بتایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم جب محبت کرتے ہو تو وہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آپ نے شاید یہ اسٹیٹمنٹ سنی ہو، علماء کہتے ہیں کہ کچھ لوگ نا ایمان کی لذت کو پا لیتے ہیں۔ واٹ از دا وے آف ہیونگ دا سویٹنس آف ایمان؟ وہ حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیٹس ٹیک اے اسٹارٹ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں جو اپنی رو تھاٹس ہیں آپ تک اچھے طریقے سے پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے بارے میں، دیکھیں ایک ڈیفینیشن ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ہو کہ ایمان والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں، حقیقی ایمان والے، وہ سب سے زیادہ محبت کن سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، رائٹ؟ تو دیکھیں ایک ڈفرینٹ ہائرارکیز ہیں۔ ہمارا دین یہ تقاضا نہیں کرتا آپ سے کہ صرف آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے، باقیوں کو آپ سائڈ لائن کر دیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بٹ نیچرل ایز اے ہیومن بینگ آپ کے اندر ایموشنز ہیں نا، آپ کو ڈفرینٹ لوگوں سے، ڈفرینٹ چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ ان محبتوں کو کیٹیگرائز کریں گے، ٹاپ پہ کس کی محبت آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی آئے گی۔ لائک وائز اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتا جو مطلوب ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ کہ میں اس شخص کو اس کے والد سے یا اس کے پیرنٹ سے
یا اس کے بچوں سے والناس اجمعین بلکہ تمام انسانوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں. تو بات سمجھ میں یہ آئی کہ جب آپ محبت کی بات کرتے ہیں ایز اے مسلم، ایز اے بلیور، جب آپ کہتے ہو کہ آپ ایمان والے ہو، سب سے زیادہ آپ کو محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے. از دیٹ انڈرسٹوڈ؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اب وہ جو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ایمان کی لذت بندہ کیسے پا لیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 ایسی کوالٹیز ہیں جس بندے کے اندر وہ کوالٹیز آ جاتی ہیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے. اینڈ آئی ایم ایزیومنگ کہ اللہ کے نبی جب یہ حدیث بتانے لگے ہوں گے نا تو صحابہ اکرام، ہو سکتا ہے I'm paraphrasing، وہ شاید پاکٹس میں ہاتھ ڈال کے پین اور اپنے نوٹ پیڈز لینے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے کہ یا رسول اللہ I want to know کہ میں ایمان کی لذت کو کیسے پاؤں. رائٹ؟ they would be preparing themselves. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 1، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایمان کی لذت پانے کے لیے جو بیسک فاؤنڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ اس بندے کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہو اور باقی محبتیں ان 2 ہستیوں کے بعد آئے. دس از پوائنٹ 1. نمبر 2، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. اور یہ ہمارے لیسن سے ریلیٹڈ ہے، یہ ریفرنس پوائنٹ ہے کہ بندہ دوسرے شخص سے محبت کرے اور اس کی جو محبت ہو اس کے ساتھ وہ للہ ہو، اللہ کے لیے ہو. اور نمبر 3، اس بندے کو اتنی نفرت ہو دوبارہ کفر کی طرف جانے کے لیے کہ یہ بندہ زیادہ پسند کرے گا کہ مجھے آگ میں جھونک دیا جائے، مجھے مار دیا جائے، لیکن میں کفر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. تو جو پہلے 2 پوائنٹس ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم تھوڑی بہت بات کریں گے، اس کو ان پیک کریں گے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ 3 کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے. اینڈ پوائنٹ نمبر 2 از کہ آپ کے اندر جو محبت کا ایلیمنٹ ہے دوسروں کی طرف، اس میں جو ڈومیننس ہونی چاہیے وہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے. اینڈ بائی دا وے اٹ نیسیسیٹیٹس کہ اللہ اور اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں آپ کو بھی ان لوگوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ کہ دیکھیں بائی بٹ نیچرل آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ اس کی محبت کو اپنی محبت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا میرا جو یہ دوست ہے فار ایگزامپل، اس کو زیادہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، تو اس کے پاس جب میں بیٹھا ہوں گا نا I'll be calm and quiet, right؟ آپ اس کا خیال کرتے ہو کہ اس کو کیا پسند ہے، اس کی کیا لائکنگز ہیں اور اس کے ڈس لائکس کیا ہیں. Isn't this the case؟ تو اس کا یہ مطلب ہے جنرلی ایز اے ہیومن بینگ ہر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے we have relational circles which means is ہم نے نا ڈفرینٹ دائرے لگائے ہوتے ہیں. جو بندہ ہم سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے ہمارے سرکل میں ہم اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کرتے ہیں. پیرنٹس اپنے بچے سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچے اپنے پیرنٹس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. لائک وائز خاوند بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے، ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرتا ہے. اینڈ وی نو کہ آپ کے بہت سارے دوست احباب ہوتے ہیں، لیکن وہ دوست جو آپ کے بہت قریب ہیں جس کو ہم جگری دوست بھی کہتے ہیں، رائٹ، وہ آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. لیکن اسلام آپ کو نا ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیتا ہے محبت کی. اسلام یہ کہتا ہے کہ ایز اے مسلم یو شوڈ ناٹ ہیو اے سیلفش ایٹیٹیوڈ. اٹس ناٹ اباؤٹ یو، اٹس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی. جنرلی انسان کیا سمجھتا ہے، ہی تھنکس آئی ایم دی سینٹر آف دا یونیورس، کہ ہر چیز نا میرے ارد گرد گھومنی چاہیے. لیکن ایمان والے کیسے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ می اینی مور، اٹس اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ میرے رب کو کیا پسند ہے اور میرے رب کو کیا ناپسند ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے آپ کو یہ ایک جو بریف ایک فاؤنڈیشن دے دی ہے، کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ان میں سے ٹاپ پہ کون آتے ہیں؟ اللہ کے انبیاء. تو
اگر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اپنے انبیاء سے ہے, یو ایز اے بلیور آپ کو بھی سب سے زیادہ محبت انبیاء سے ہونی چاہیے. اور اس کے بعد ہائرارکی آتی رہتی ہے کہ جیسے صحابہ اکرام ہیں اور جو بھی صالحین ہیں آپ کی محبت ان سے زیادہ ہوتی ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ اس حوالے سے بات کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں, فرماتے ہیں there are four types of love, یعنی 4 قسمیں ہیں محبت کی. ایک محبت ہے loving اللہ, کہ اللہ سے محبت کرنا, یہ ہم سب کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے. دس از دا نیوکلیس آف فیتھ, یہ آپ کا ایمان کا نا نیوکلیس ہے. نمبر 2, loving for the sake of اللہ, آپ اللہ کے لیے کسی چیز سے یا کسی بندے سے محبت کرتے ہو. جو بندہ یہ کر لیتا ہے تو سمجھ لیں اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے, یہی درجہ مطلوب ہے. اور تیسرا درجہ اس محبت کا ہے جو اللہ کی محبت کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے. تو اس سے ہوتا کیا ہے, 2 ریزلٹس نکلتے ہیں. ایک ریزلٹ تو یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی محبت کے ساتھ کلیش کرتی ہے, کمپیٹ کرتی ہے, تو آپ کا ایمان یا تو ڈیکریز کر جاتا ہے یا یہ محبت بندے کو دین سے باہر نکال دیتی ہے, وہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ایک بندے کو نیند زیادہ محبوب ہے نماز سے, تو اس محبت کی وجہ سے اس کا ایمان نیچے چلا جائے گا, his ایمان would decrease. Likewise, اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اپنا قبیلہ زیادہ پسند ہے اسلام سے, اگر یہ اسی حالت میں مر گیا تو یہ بندہ ایز اے مشرک یا ایز اے نان مسلم اس دنیا سے جائے گا. اور اس کی ایگزامپلس ہمیں بے شمار ملتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ڈیفرنٹ قوموں میں, اور جو مشرکین مکہ تھے وہ اسی لیے اسلام قبول نہیں کرے تھے نا کہ میرا قبیلہ, میرا آنر, میرا سب کچھ, رائٹ, ہم اسلام کو کیوں فالو کریں, رائٹ, تو ان کا اسلام نلیفائی ہو گیا. اور ایک چوتھی کیٹیگری ہے محبت کی, دیٹ از نیچرل لو. یہ جنرلی پرمیسیبل ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. فار انسٹنس, اگر ایک ایسا شخص ہے اس نے اسلام قبول کیا, اب اس کے پیرنٹس نان مسلم ہے, کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ اپنے نان مسلم پیرنٹس سے نفرت کرو؟ دی آنسر از نو. آپ نے محبت کرنی ہے, جو نیچرل لو میں نے جو آپ کو بتایا نا, اور آپ نے ان کی عزت بہرحال کرنی ہی ہے. آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کی بے عزتی نہیں کرنی. ہاں, اگر آپ کی جو محبت اپنے نان مسلم پیرنٹ سے, وہی بات آ جاتی ہے جو پوائنٹ نمبر 3 تھا, اگر وہ کمپیٹ کرتی ہے یا کلیش کرتی ہے اللہ کی محبت سے, اللہ کے رسول کی محبت سے, تو بات وہی آ جاتی ہے ایدر آف دا ٹو, یا تو وہ آپ کا ایمان ڈیکریز کر دے گا یا پھر آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤ گے. سو فار سو گڈ, سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا, لاسٹلی انشاءاللہ اس کے بعد میں ایک اور ایسپیکٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یحییٰ بن معاذ رازی رحمہ اللہ بہت پیاری بات کرتے ہیں, اس سے مزید بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. آپ فرمایا کرتے تھے, علامت الحب فی اللہ الا یزیدہ البر والا ینقصہ الجفا. اللہ کے لیے محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ بندے کا اچھا سلوک, جو بندہ اچھا سلوک کرتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی محبت اس شخص سے بڑھ نہیں جاتی, اور اگر وہ آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو آپ کی محبت ڈیکریز نہیں کرتی. اس سے پہلے کہ میں اس کو تھوڑا سا ان پیک کروں, آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے. یحییٰ بن معاذ رازی فرماتے ہیں, لیٹ می جسٹ ریپیٹ انشاءاللہ, کیونکہ کچھ چہرے تھوڑے سے آئیز آر وائڈ اوپن, اور وہ شاید حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کیسی بات کر دی ہے. یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں کہ علامت الحب فی اللہ الا یزیدہ البر والا ینقصہ الجفا, کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے اچھا سلوک کرے, آپ جو اس کے ساتھ محبت کر رہے ہوتے ہیں آپ کی محبت بڑھتی نہیں ہے, وہ لیول اتنا ہی رہتا ہے. اور اگر وہ آپ کے ساتھ بد سلوکی کرے, کچھ ایسا ویسا کرے جو کہ غیر مناسب ہے, آپ کی محبت ڈیکریز نہیں کرتی. وائی؟ جی
جزاک اللہ خیر. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے, کیونکہ یہ بندہ جو معاملہ کر رہا ہے نا دوسرے شخص سے, اس کا نا لینس ڈیفرنٹ ہے, عام لوگوں کی طرح نہیں ہے. وہ جو محبت کر رہا ہے وہ اللہ کے دیے ہوئے لینس کے تھرو کر رہا ہے کہ میں جو تیرے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں وہ تھرو دا سیک آف اللہ ہے, کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. اٹس ناٹ اباؤٹ می. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو میں کہوں گا کہ یار میں بھی اس کے ساتھ نا برا سلوک کروں گا. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو اب بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹس اے سیلف لیس لو. اٹس ناٹ اباؤٹ یو. اس میں سیلفشنس نہیں ہوتی کہ اچھا اگر اس بندے نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کروں گا, اگر یہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ پھر تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کروں گا. رائٹ, بات کلیئر ہو گئی ہے. اب میں ایک اور ایگزامپل دوں گا انشاءاللہ, اور پھر جو میں نے جو دوسری بات آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ اس پہ میں انشاءاللہ تھوڑا سا ٹائم لگاؤں گا, اور اس کا میں تھوڑا سا آپ کو ایک گلمپس دے دوں. خاص کر ہم لوگ الحمدللہ ہر ہفتے بیٹھتے ہیں, اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے, الحمدللہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کیپیسٹی میں دین سے جڑا ہوا ہے, اور شاید ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں, میں اپنی باتوں نہیں کرتا انشاءاللہ میں آپ کی بات کروں گا, آپ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلام کی طرف اور زیادہ آئیں اور لوگوں کے لیے اصلاح کا باعث بنیں, لوگوں کی اصلاح کریں, اپنی سب سے پہلے خیر خواہی کریں, جو ہمارے انر سرکلز ہیں ان میں ہم خیر کی بات پہنچائیں. تو بیسیکلی ان کے لیے ہے کہ واٹ از دا رائٹ وے, ہمیں کیسے اپروچ کرنا چاہیے. کیونکہ کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ ہم اصلاح کے نام پہ نا شاید اپنی انا کو لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے کوئی دوست ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ نے ان کو ایک ہی بات جو کہ حق بات ہے 10 دفعہ بتائی ہے, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بھلے کی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن وہ بندہ سن نہیں رہا ہوتا. اے ٹائم مائٹ کم کہ شاید آپ نا وہ جو اپنا ٹیمپر ہے نا وہ لوز کر لو, کہ یار میں نے تمہیں کتنی دفعہ بتایا ہے, 10 دفعہ میں تمہیں بتا چکا ہوں لیکن تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آ رہی. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ تو اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے جس کسی کو اسلام کی دعوت دی تو الا کانت کبوۃ وتردد ونظر, میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی that person hesitated, اس نے نا تردد کیا, hesitate کیا, اور میری بات کو نا ڈیلے کیا. یعنی wait a minute, let me just see کہ یہ جو محمد بات کر رہے ہیں اس کے ریپرکشن کیا ہوں گے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر اسلام قبول کر لوں گا, جو میری کلائنٹل ہے وہ تو سارے مشرکین ہیں, تو میرے کلائنٹس مجھ سے چلے جائیں گے, میری بچیوں سے میرے گھر والوں سے کوئی ریلیشن شپ رکھنا نہیں چاہے گا. یعنی اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. سب لوگوں نے توقف کیا اور سوچا کہ اچھا اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا تو نہیں ہو جائے گا. الا ابا بکر, سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ. جیسے ہی میں نے اسلام پریزنٹ کیا بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی ہیزیٹیشن سے, ہی said لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ, اور میں نے جو ہے سنا کہ ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. That's why ابو بکر از ابو بکر, کہ not thinking about the consequences. اچھا, اس اسٹیٹمنٹ سے نا 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اسٹیٹس کیا ہے ان اسلام. نمبر 2, not everyone can become ابو بکر. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں نے یہ بات کہہ دی ہے, اب یہ بندہ اسی وقت ہی اس کو ایکسپٹ کر لے. حالانکہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کسی نے میری بات فرسٹ ہینڈ قبول نہیں کی, انہوں نے توقف کیا, they thought, they gave a second thought کہ اچھا اس کے ریپرکشنز کیا ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پہ مجھے آپ یہ بتائیں, I'm going to ask you a question. ہمارے نبی کا جو نبوت کا دور ہے کتنا عرصہ رہا؟ 23 years. بارک اللہ فیک.
فتح مکہ کس سال ہوتا ہے؟ ایٹ دی 21st ایئر، یعنی اس کے 2 سال بعد ہمارے نبی رخصت کر چکے تھے، رائٹ؟ اب جب فتح مکہ ہوتی ہے تو احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بزرگ جو کہ اپنی تقریباً 80s میں تھے، اور الفاظ کچھ یوں آئے ہیں کہ آپ نے ایسا نا فلاور دیکھا ہوگا جو کہ کاٹن ٹائپ ہوتا ہے، آپ جب پھونک مارتے ہو نا تو وہ اس کے جو پیٹلز ہیں یا کیا چیز ہے وہ نا پھیل جاتے ہیں، فلاور جو ہے نا ڈسپرس ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے الفاظ آئے ہیں وچ مینز از کہ وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے. ان بزرگ کا نام ابو قحافہ ہے. اور ابو قحافہ کون ہے؟ ابو بکر کے فادر ہیں. وہ فتح مکہ کے موقع پہ ہمارے نبی کے پاس آئے اسلام قبول کرنے کے لیے. فار گڈ 20 years he did not become Muslim. اور ابھی جب اسلام قبول کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں، بیعت کرنے لگتے ہیں، ہمارے نبی ان کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی آنکھوں میں نا آنسو آ جاتے ہیں. تو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر وائی آر یو کرائنگ؟ یہ تو آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین دن ہونا چاہیے کہ آپ کے فادر نے اسلام قبول کیا ہے، الحمدللہ، یہ تو سب سے زیادہ خوشی کا دن ہونا چاہیے آپ کے لیے. لسن ٹو دی ریپلائی آف ابو بکر. ابو بکر کہتے ہیں لِأَن تَكُونَ هَذِهِ يَدُ عَمِّكَ، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا تھا کہ یہ ہاتھ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا. وَأَن يُقِرُّكَ اللَّهُ بِإِسْلَامِهِ، کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی. أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَبِي، اور آپ کی خوشی میں میری خوشی ہوتی، کہ مجھے بھی خوشی ہوتی کہ یا رسول اللہ آپ کتنے خوش ہیں کہ آپ کے چچا نے اسلام قبول کر لیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ نیچرلی بندہ تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے الحمدللہ میرے والد نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب ابو بکر کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے رسول کے چچا ہوتے تو اللہ کے نبی کو زیادہ خوشی ہوتی. یا رسول اللہ آئی واز وشنگ کہ کاش یہ آپ کے چچا کا ہاتھ ہوتا. اس کو کہتے ہیں لونگ فار دا سیک آف اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. یعنی جس سے اللہ کو زیادہ محبت ہے، اللہ کے نبی کو زیادہ محبت ہے، وہ محبت آپ کی بھی ہونی چاہیے، رائٹ؟ تو یہ تو ہو گیا کہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب کیا ہے. اینڈ لائک وائز جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں ہر بندہ ابو بکر نہیں ہو سکتا. لوگوں کو وقت لگتا ہے دین کی طرف آنے کے لیے، کیونکہ یہ بات آپ جان لیں، آپ کا جو کام ہے نا ایز اے داعی یا وہ شخص جو اصلاح کا کام کرنا چاہتا ہے، یو ہیو لیمیٹیشنز. آپ اپنی فل ایفرٹ ڈال سکتے ہو، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ صرف کوشش ہی کر سکتی ہو. دلوں کو چینج کرنا کس ہستی کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو پلے گاڈ. اور اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں گھرانہ تو ایک ہی تھا، بیٹا رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لے کے آ جاتے ہیں، لیکن وہی گھرانہ ہے جو والد ہیں وہ کتنے عرصے بعد اسلام قبول کرتے ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی موٹیویشن ملتی ہے، یو ڈو ناٹ ہیو ٹو کوئٹ آن پیپل. اتنی جلدی ہار نہ مان لیں، لوگوں کو وقت لگتا ہے دین کی طرف آنے کے لیے. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اہل السنہ اعرف الناس بالحق، کہ جو اہل سنہ ہیں، اہل سنہ کسے کہتے ہیں؟ اہل سنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہیں. اعرف الناس بالحق، یہ لوگ سب سے زیادہ حق کو پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے. وارحم الناس بالخلق، اور لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں. اور لوگوں پر سب سے زیادہ مہربان اصل میں انبیاء ہوتے ہیں. Isn't this the case؟ لوگ انبیاء کو گالیاں دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسیسینیٹ کرنے کا پلاٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انبیاء ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے. اور ہمیں بے شمار اگزامپلز مل جاتی ہیں ہر نبی کی زندگی میں. یہاں تک کہ غزوہ احد کے موقع پہ ہمارے نبی کے چہرے مبارک سے خون نکل رہا ہے، آپ اپنے چہرے مبارک سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں، اور آپ نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے میرے رب میری قوم کو معاف کر دیں، ان کو بخش دیں، کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں میں آپ کا نبی ہوں، میں آپ کا رسول ہوں. دس از دا مائنڈ سیٹ
دس شوڈ بی دا مائنڈ سیٹ آف دا بلیورز، یعنی ایمان والوں کا یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے. اچھا یہ پوائنٹ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ایوری ون ہیز ہز اون اسٹرگل. کبھی کبھار پیرنٹس پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے نا صحیح ٹریک کی طرف نہیں آ رہے. ہو سکتا ہے جو گھر کے بڑے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی شاید پریشان ہو جائیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہو ہی نہیں رہے. لائک وائز ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایسا سرکل ہو جہاں پہ آپ بہت عرصے سے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم گزارے ہو اینڈ یو آر پوٹنگ این ایکسٹرا ایفرٹ کہ کسی طریقے سے یار یہ تو میرا جگری دوست ہے، ایٹ لیسٹ یہ تو ادھر آ جائے، نماز کی طرف آ جائے، یہ اپنے جو ساری چیزیں ہیں نا، جو خراب چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کر لے. لیکن آپ کے مطابق کام نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز بندہ ہمت ہار جاتا ہے اور شاید وہ پھر اصلاح کی نظر سے نہیں دیکھتا، وہ اپنی انا کے اوپر لے آتا ہے، زیادہ غصہ ہو جاتا ہے دوسرے بندے کے اوپر. تو اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ورک ایز اے جی پی ایس. لیٹس سے آپ کہیں ٹریول کر رہے ہو اور آپ نے نا کوئی ٹینجنٹ لے لیا ہے اور آپ کسی اور گلی میں پھنس گئے ہو، کسی اور اسٹریٹ میں ہو، کسی اور آپ راؤٹ پہ ہو. جب آپ نے اپنا جی پی ایس آن کیا تو جی پی ایس آن ہوتے ہی ایسی آواز تو نہیں آتی کہ تجھے میں نے 10 دفعہ بتایا ہے کہ راستہ ٹھیک رکھا کر، اس راستے کو چھوڑنا نہیں ہے، تو نے ضرور رائٹ لیفٹ جانا تھا. جی پی ایس ڈزنٹ شیم یو. وہ آپ کو انسلٹ نہیں کرتا کہ ابھی بھی تو ذرا غلط ٹریک پہ جا رہا ہے. جی پی ایس پتہ کیا کرتا ہے؟ آپ جہاں پہ کھڑے ہوتے ہو نا وہاں سے ری راؤٹ کرتا ہے آپ کو، یہاں سے آپ جا سکتے ہو اور یہ راستہ ہے اینڈ دس از یور ڈیسٹینیشن. وہ آپ کو نا گائیڈ کرتا ہے، لے کے جاتا ہے. سو یو ہیو ٹو ورک ایز جی پی ایس. آپ اگر لوگوں کو دیکھیں کہ لوگ کہیں پہ سٹک ہیں، بجائے اس کے کہ ان کی انسلٹ کی جائے، ان کی شیمنگ کی جائے، ان کو پٹ ڈاؤن کیا جائے، نہیں، یو ہیو ٹو ری راؤٹ اور ان کو وہاں سے گائیڈ کریں کہ میری جان، میرے بھائی، آپ کو یہ راؤٹ لینا ہے اور یہ راؤٹ لینے سے آپ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف پہنچ جاؤ گے. سو دس از دا رائٹ اپروچ. اور بجائے اسے کہ ہم کانٹیمپٹفل ٹون میں بات کریں، بے عزتی کریں، اور ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نیگیٹیوٹی میں بات کرو گے تو اس سے نتیجہ پازیٹیو آئے گا؟ کبھی بندہ اور ریپل کرے گا، آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ تو بالکل دعوت کے اپوزٹ ہو گیا نا. انسٹیڈ یو کین ایون سے ہم کہ یو کین بی نیکسٹ عمر بن خطاب، کہ تم عمر بن خطاب بھی بن سکتے ہو. وائی؟ کیونکہ کوئکلی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عامر بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ یہ ارلی کنورٹس میں سے ہیں. جب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا جاتا تھا نا، اور تشدد میں عمر بن خطاب سب سے آگے ہوتے تھے. ہمیں ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں کہ وہ اتنا فزیکلی ٹارچر کرتے تھے مسلمانوں کو، مار مار کے جب وہ پیچھے ہو جاتے تو یہ کہتے تھے کہ یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم پہ ترس کھایا ہے، میں تمہیں مار مار کے تھک گیا ہوں. لیٹ می جسٹ گراسپ مائی ایئر. جب میں دوبارہ ذرا ریوائٹلائز ہوں گا نا، ذرا میری انرجی دوبارہ آئے گی، میں دوبارہ تمہیں مارنا شروع ہو جاؤں گا. اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر کان اشد للمؤمنین، بہت زیادہ شدید تھے ایمان والوں پہ. And now this was the time مسلمان اتنے تنگ آ چکے تھے کہ ان کو نا ہجرت کرنی پڑی. اور پہلی ہجرت کہاں پہ ہوئی؟ ابیسینیا، حبشہ کی طرف. تو وہ بھی تیاری کر رہے تھے، سامان پیک اپ ہو رہا ہے. تو عامر بن ابی ربیعہ کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں، شی واز پیکنگ ہر اسٹف. تو عمر بن خطاب جب گزر رہے ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ دار ہی تھے. تو کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے اسلام کو صحیح پریکٹس نہیں کر پا رہے، آپ لوگ بڑا تشدد کرتے ہیں ہمارے اوپر، دیٹس وائی وی آر مائگریٹنگ، ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں. تو عمر بن خطاب فار دا ویری فرسٹ ٹائم کہتے ہیں صاحبکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو. تو عمر بن خطاب جب چلے جاتے ہیں، وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جاتی ہیں، عامر بن ابی ربیعہ کے پاس، کہتی ہیں کہ میں نے فرسٹ ٹائم عمر بن خطاب کی آنکھوں میں چینج دیکھا ہے. شی واز ٹرائنگ ٹو سے کہ ہو سکتا ہے کہ عمر اسلام قبول کر لے. تو عامر رضی اللہ عنہ ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں. اگر
ہمیں یہ اسٹیٹمنٹ بکس میں نہ ملتی تو شاید میں کبھی اپنی زبان پہ لے کے نہ آتا. تو عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ عمر اسلام قبول کر لے گا؟ نو وے. میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ خطاب کا گدھا تو اسلام قبول کر سکتا ہے بٹ ناٹ ہز سن، اس کا بیٹا اسلام قبول نہیں کر سکتا. اور خطاب کون ہے؟ عمر کے والد. Now the question arises, کیا عمر نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ؟ صرف اسلام قبول نہیں کیا. He became the second most influential personality in the Ummah. انفلوئنشل کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں تک کہ نان مسلمز بھی اس چیز کو مانتے ہیں. مائیکل ایچ ہارٹ کی بک ہے دا ٹاپ 100 سم تھنگ، اس میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ٹاپ پہ لے کے آتے ہیں نمبر 1، اور ٹاپ 50 میں عمر بن خطاب آتے ہیں. رائٹ؟ سو اٹ مینز از یو ڈو ناٹ ہیو ٹو گیو اپ آن پیپل. آپ کو نہیں پتا کہ فیوچر میں وہ کیا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صحابی رسول تھے، ان کی بھی نا ایک بہت بڑی اسٹرگل تھی. وہ بار بار نا ریلیپس کی طرف جاتے تھے. ہی آلسو ہیڈ این ایڈکشن، وہ شراب نہیں چھوڑ پا رہے تھے. تو صحابہ کرام نا جب بھی ان کو دیکھتے، ابھی وہ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، ان کو لیشز لگائے جاتے تو صحابہ کہتے اخزاک اللہ اور ما العنہ. اخزاک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ تیرا کچھ بھی نہ بچے، تیرا بیڑا غرق ہو، آئی مین may اللہ have his curse on you، اس قسم کی باتیں کرنا، لعن طعن کرنا. اور کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ اخزاک اللہ یہ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا نا، آپ نے صحابہ کرام کو روکا. آپ نے کہا کہ میں اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں جانتا مگر یہ کہ یہ شخص اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. ہاں he has a problem, he has his own struggle. کیونکہ کبھی کبھار جب ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں نا تو we think maybe they were superhumans، وہ شاید فرشتے تھے. نہیں، they had their own struggles. تو اللہ کے نبی نے یہاں پہ امت کو یہ میسج دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کے اندر ایک آدھ خامی ہو، لیکن وہ خامی پردہ نہیں بن جانا چاہیے. تمہیں اس کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. آفٹر آل الحمدللہ وی ایز مسلمس وی لو اللہ اینڈ وی لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس چیز کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو اور جان لیں دس از دا پازیٹیو مائنڈ سیٹ. دیکھیں دیر آر ڈفرنٹ لینس. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے تو پھر آپ نا لوگوں کی 10 اچھائیوں کو نیگلیکٹ کرو گے اور ایک بات کو پکڑ کے نا یو کال دیٹ کینسل کلچر ناؤ. اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ آن لائن جا کے جتنا مرضی نیک بندہ ہو، ایک اس کی بات پکڑی جاتی ہے، اوف اللہ اکبر، اٹ از ایکسپلوڈیڈ آن دی انٹرنیٹ، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کی غلطی کو نیگلیکٹ کرو، چھپاؤ، ہاں اس کی ہیلپ ضرور کرو. کیونکہ یہ بات آپ جان لیں، ہر بندہ دل ہی دل میں جنگ کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس سے، اور یہ جنگ دوسروں کو نظر نہیں آتی. یہ جنگ یا تو وہ بندہ جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اس بندے کی سپورٹ کریں. اور ہمارے ہاں نا کچھ پیرنٹس بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور شاید ہمت ہار جاتے ہیں، اس لیے نا وہ بات بات پہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرتے ہیں. نو انٹرنیٹ، نو ٹیلی ویژن، نو موبائل، ہر چیز پہ نا وہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ڈال لیتے ہیں. ہاں ٹو سم ایکسٹینٹ بہت اچھی بات ہے، لیکن جب آپ ایکسٹرا آرڈینری بچوں کو تھوڑا سا سختی کی طرف لے کے جاتے ہو اور ان کی جو غلطی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہو، یو کال اٹ گوچا مومنٹس، ہاں میں نے تمہیں اس وقت پکڑ لیا تھا، تم یہ بھی کام کر رہے تھے، یہ بھی کام کر رہے تھے. اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دیکھی اندیکھی کبھی کبھار نہیں کرتے نا، اور بچے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس کو میرے بارے میں ایک ایک چیز پتہ ہے کہ میں پرائیویٹلی کیا کر رہا ہوتا ہوں، تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے. اینڈ ایٹ ٹائمز یہ آج کے سائکیاٹرسٹ اور سائیکو اینالسٹ بتاتے ہیں کہ پھر بچہ نا دھڑلے سے وہ اپنے پیرنٹس کے سامنے کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اب تو وہ پردہ نہیں نہ رہا. رائٹ؟ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نرمی سے کام لیں، شفقت سے کام لیں.
اور ایٹ ٹائمز آپ کو دیکھی اندیکھی کرنی پڑتی ہے بیکاز یو ڈونٹ نو، شاید وہ اپنے ہی اندر اسٹرگل کر رہا ہے، وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتا ہے، سو یو ہیو ٹو سپورٹ ہم. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکونوا عونا للشیطان علی اخیکم، دیکھو اپنے بھائی کی مدد کرو، شیطان کے بھائی مت بن جایا کرو، کیونکہ یہ شیطان ہے جو بندے کے اندر یہ نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے، اتنی سختی ڈال دیتا ہے کہ آپ نہ اپنے بھائی کو اتنا پٹ ڈاؤن کر لیتے ہو تو ہوتا کیا ہے کہ وہ بھائی آپ سے دور ہو جاتا ہے، اور ایونچولی اس پورے معاملے میں کس کی جیت ہوتی ہے؟ شیطان کی ہوتی ہے. تو شیطان کے بھائی مت بنو، اپنے دوست کی، اپنے بھائی کی، اپنے بچوں کی، اپنے بڑوں کی ہیلپ کرو، ان کے ساتھ اچھا اور نرمی والا سلوک کرو. اور ابو درداء رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے بھی نا کچھ لوگ تھے، وہ ایک صحابی کو نا بہت برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کے اندر ایک آدھ خامی تھی تو اس کو نا بہت ہائی لائٹ کر رہے تھے، they wanted to cancel this person. تو ابو درداء نے نا ان کو روکا کہ کیا کر رہے ہو، اپنے بھائی کی ہیلپ کرو، اور پھر ان کو نا سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارا یہ بھائی اگر کسی کنویں میں گر جائے تو کیا تم اس کو بچانے کی اور اس کو واپس اوپر لانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا ہاں بالکل، ہم اپنے بھائی کی ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے، اس کو اوپر لے کے آئیں گے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پھر یہی کرنا چاہیے، تمہارا برا بھلا کہنے سے تم اس کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہو، تم اس کو جو ہے نا اور اپنے سے دور کر رہے ہو، دین سے دور کر رہے ہو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہو جائے گا. تو پھر لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ اس سے نفرت نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرتا، ہاں وہ جو غلط کام کرتا ہے، وہ جو گناہ ہے، مجھے اس سے نفرت ہے. جب میرا بھائی وہ کام چھوڑ دے گا تو پھر وی آر بردرز آفٹر آل، ہم بھائی بھائی ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور لاسٹلی بس دو کوئک سٹوریز، بہت ساری سٹوریز ہیں تو میں بس دو سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا کہ سوسائٹی میں نا بڑے ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. میرے مینٹور ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ایک نان مسلم کنٹری میں ایک بندہ تھا، بہت نوٹوریس تھا، اور اس نے اپنی زندگی میں بہت سارے قتل کیے تھے. ہی واز اے مرڈرر. تو یہ بندے نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میرے مینٹور کے ساتھ اس بندے کی گپ شپ لگی، اور گپ شپ میں یہ بندہ کہتا ہے کہ شیخ میں نے نا بہت عرصے بعد جب میں جیل سے باہر نکلا، حالانکہ جب میں جیل میں تھا تو میں نے پلان کر لیا تھا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، لیکن میں 15-20 سال 25 سال پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں رہا، تو جیل میں نے اسلام قبول نہیں کیا. جیسے ہی میں جیل سے باہر نکلا آئی ایکسیپٹڈ اسلام. تو شیخ سرپرائز ہوئے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام ہی برحق ہے، یہی دین ٹھیک ہے، تو آپ نے جیل میں کیوں اسلام قبول نہیں کر لیا؟ کیونکہ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا، کیا پتہ آپ کو موت آ جاتی تو پھر یہ تو بہت مسئلہ ہوتا. تو اس بندے نے اپنی سٹوری سنائی. تو کہتا ہے کہ شیخ میں نے نا تہیہ کر لیا کہ میں اسلام قبول کروں گا، لیکن جیسے ہی مجھے ایک جیل میں ڈالا گیا تو وہاں پہ ایک مسلم گینگ تھا، اور یہ کسی نان مسلم کنٹری کی بات ہو رہی ہے، اور اس مسلم گینگ کا جو لیڈر تھا ہی واز اے بلی، اور اس نے مجھے بلی کرنا چاہا، اور پھر میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی کہ تم مجھے بلی نہیں کر سکتے، اور پھر بیک اینڈ فورتھ میری اس کے ساتھ لڑائی چلتی رہی. میں نے اسلام جیل میں رہتے ہوئے اس لیے قبول نہیں کیا کیونکہ اگر میں کر لیتا تو لوگ شاید یہ کہتے کہ اس نے اس بندے سے ڈر کے اسلام قبول کیا ہے. آئی ہیڈ مائی آنر، جسے آج کہتے ہیں نا پیپل ہیو ڈفرنٹ اورا، تو میرا اورا مائنس ہو جاتا، رائٹ. تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہو. تو بس اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اپرچونٹی دی، میں 10-15 سال وہاں پہ رہا، بڑی لڑائیاں ہوئیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا میں باہر آیا، میں نے اسلام قبول کر لیا. مورل آف دا اسٹوری، پیپل آر کمپلیکیٹڈ. لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور اسی سے ریلیٹڈ ایک سٹوری ہے ایک صحابی کی رضی اللہ عنہ. ان صحابی کا نام ہے ابو محجن ثقفی. ان کا تعلق بنو ثقیف سے ہے،
اور بنو ثقیف جسٹ فار دا ریفرنس یہ قبیلہ طائف میں ہوتا تھا، اور جب بھی آپ کے سامنے طائف کے لوگوں کا ذکر ہونا تو آپ کے ذہن میں یہ آ جانا چاہیے کہ طائف کے لوگ دے ور ڈفرنٹ بریڈ آف واریئرز، وہ بہت اسپیشل تیر انداز تھے. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہے جو وہ کون سی غزوہ ہے، غزوہ حنین، جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی یہ جو بنو حوازن تھے، یہ ثقیف کے لوگ تھے، طائف کے لوگ، وہ ایسے بہترین تیر انداز سے تھے کہ بھگدڑ مچ گئی تھی، مسلمان ہارنے والے تھے. تو بہرحال یہ اس قبیلے سے تھے، ابو محجن، اور ان کی نا ایک الگ یونیک بریڈ تھی ایز اے واریئر. ہی واز اے اسپیشل نائٹ. اسلام انہوں نے قبول کر لیا اور یہ ہر جہاد میں پارٹیسپیٹ کرتے، لیکن ان کی بھی ایک بہت بڑی کمزوری تھی. ہی واز اے ڈائی ہارڈ الکوہولک. ان سے شراب نہیں چھوٹ پائی، اور ان کا تعلق شراب سے کیسا تھا اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس کی وجہ سے وہ بار بار ریلیپس کرتے تھے، بہت زیادہ ایڈکشن تھی. وہ نا اپنی پوئٹری میں لکھتے ہیں اذا مت فادفنی الی جنب کرمۃ، دیکھو جب مجھے موت آ جائے نا تو مجھے وہاں پہ دفن کرنا جہاں پہ گریپ ٹری ہو، انگور کا درخت ہو، اور انگور کے درخت کی جو روٹس ہیں نا وہ میری قبر تک پہنچیں، تاکہ تروی عظامی فی الممات عروقها، تاکہ میری ہڈیاں ان برانچز اور ان روٹ سے وہ لطف لے سکیں، so that my bones could drink alcohol. Now you see the relation he has with alcohol. وَلَا تَدْفِنِّي فِي الْفَلَاةِ، دیکھو مجھے ایسی جگہ پہ دفن مت کرنا، کسی جگہ پہ ابینڈنڈ پلیس میں، کسی صحرا میں. فَإِنَّنِي أَخَافُ إِذَا مِتُّ أَلَّا أَذُوقُهَا، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر مجھے شراب نہیں مل پائے گی. and I can't afford that. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دس واز ہز مائنڈ سیٹ. جیسے میں نے کہا ہر بندی کی اپنی نا اسٹرگل ہوتی ہے. سو ہی یوز ٹو ہیو دس ریلیپس اگین اینڈ اگین. ٹائم پاسڈ بائی، عمر بن خطاب کا دور خلافت آ جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جو دو بڑی بڑی سپر پاورز تھی ان کو چیلنج کیا اسلام نے. اور آن دا ایسٹ جو پرشین امپائر تھی، دا ساسنڈز، وہاں پہ سعد بن ابی وقاص کو کمانڈر بنایا گیا، اور انہی کی لیڈ میں کہا گیا کہ ناؤ یو ہیو ٹو فائٹ ود دا پرشینز. تو ابو محجن بھی اس جہاد کا حصہ تھے. اب صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں. ابو محجن ریلیپسڈ اگین، انہوں نے شراب پی لی. سعد بن ابی وقاص کو جب پتہ چلتا ہے وہ ان کو بلاتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ذرا ٹائٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وائی ڈیڈ یو ڈو دیٹ، تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ہم کس سچویشن میں ہیں، کتنا مشکل مارکا ہے، تب میں تمہیں سزا دیتا ہوں. ان کو چین اپ کرتے ہیں اور اپنے گھر میں لاک اپ کر دیتے ہیں، وہاں پہ ان کو بند کر دیتے ہیں. ابو محجن ابھی سعد بن ابی وقاص کے گھر میں ہوتے ہیں، اور ان کو نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر اتنا مشکل وقت ہے کہ جو کفار ہیں وہ نا بس ڈیسیمیٹ کرنے لگے ہیں مسلمانوں کو، ان کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے. کیونکہ فار دا ویری فرسٹ ٹائم صحابہ کرام نے اس زمانے کا جو نیوکلیر بومب ہے پہلی دفعہ دیکھا تھا. اور وہ نیوکلیر بومب کیا تھا؟ جو پرشینز تھے وہ لڑائی میں وہ ہاتھی لے کے آتے تھے، اور جب ہاتھی لے کے آتے تھے ان کو آگے آرمر بھی پہناتے تھے. یہاں تک کہ اب دیکھیں، امیجن ایک ہاتھی جہاں پہ جا رہا ہوگا وہ تو جہاں پہ جائے گا اس کو تو لیول کرتے ہوئے واپس آئے گا، رائٹ؟ تو صحابہ کرام نے کبھی بھی یہ اسٹریٹجی یہ کبھی دیکھی نہیں تھی چیز کہ ہم ان کا دفاع کیسے کریں گے، کیسے ان کو ہرائیں گے. تو ابو محجن کے کانوں میں نا یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں کہ مسلمان ابھی بہت مشکل سے گزر رہے ہیں. گھر میں حضرت سعد کی وائف ہوتی ہیں. ابو محجن پلیڈ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز لیٹ می گو، دس از واٹ آئی ایم بلٹ فار. میرے بھائیوں کو
اسلام کو مسلمانوں کو میری ضرورت ہے. سامنے 7 کا گھوڑا کھڑا ہے اور ان کے جو ہتھیار ہیں وہاں پہ پڑے ہیں. پلیز لیٹ می گو. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب جنگ ختم ہو جائے گی میں دوبارہ واپس آؤں گا اور میں خود اپنے آپ کو لاک اپ کروں گا, اپنے آپ کو خود چین اپ کروں گا. حضرت سعد کی وائف پہلے نہیں مانتی. ان کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد وہ مان لیتی ہیں اور ان کو کھول دیتی ہیں. ابو محجن جاتے ہیں, ہی کورز ہمسیلف اپ, جہاد فی سبیل اللہ کی طرف جاتے ہیں, دشمنوں کی صفوں کے اندر چلے جاتے ہیں. یہ بائی دا وے قادسیہ کا مارکا تھا, اور ہمیں نریشنز بتاتی ہیں کہ سب سے زیادہ جو ٹفسٹ بیٹل تھی ان دا ہسٹری آف اسلام وہ قادسیہ کا مارکا تھا. 4 دن لگاتار یہ جنگ چلی. جنگ ختم ہو جاتی ہے, مسلمان جیت جاتے ہیں. حضرت سعد واپس آتے ہیں اپنے گھر میں, بڑے سرپرائزڈ ہوتے ہیں. کہتے ہیں اپنی وائف کو کہ آج میں نے نا ایک عجیب چیز دیکھی. میدان جنگ میں مجھے اپنا گھوڑا نظر آیا, اور اس گھوڑے کے اوپر ایسا شخص بیٹھا تھا, وہ اس طریقے سے اٹیک کر رہا تھا کہ جیسے وہ شخص اٹیک کرتا ہے, اور اس شخص کو میں جانتا ہوں, لیکن آئی نیو دیٹ دس could not be that person, کیونکہ وہ بندہ لاکڈ اپ ہے میرے گھر میں. تو آج بڑی امیزنگ چیز ہوئی ہے, یہ کیا ہوا ہے؟ تو سعد بن ابی وقاص کی وائف ڈسکلوز کر دیتی ہیں, ایکچولی ابو محجن مجھ سے ریکویسٹ کر رہے تھے, میں نہیں مان رہی تھی, آفٹر آل مجھے کھولنا پڑا, اور الحمدللہ ہی از بیک اگین. اب وہ دیکھیں وہ سامنے, ہی از لاکڈ اپ. تو سعد بن ابی وقاص اب ابو محجن کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں ابو محجن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب سے میں تمہیں کبھی پنش نہیں کروں گا, تمہیں کبھی سزا نہیں دوں گا, کیونکہ ابھی جو تم نے کارنامہ انجام دیا نا, یہ کارنامہ تمہاری جو پرابلم ہے, جو تمہارا گناہ ہے, اس سے بہت ہی زیادہ بڑا ہے. فار دا ویری فرسٹ ٹائم ابو محجن رپلائی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فرام ناؤ آن اب سے میں بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اور اس کی ایک وجہ ہے, کیونکہ جب جب مجھے مار پڑتی تھی, سزا ملتی تھی, میں شراب صرف اسی لیے نہیں چھوڑ رہا تھا کیونکہ لوگ کہیں گے کہ ابو محجن ڈر گیا, سزا کی وجہ سے اس نے شراب کو چھوڑ دیا. اینڈ یو نو آئی ایم اے وارئر, آئی ایم ناٹ افریڈ آف اینی تھنگ. اب جب کہ آپ نے کہا ہے کہ آپ مجھے سزا نہیں دیں گے, اب میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. People are complicated, brothers. People are different. تو just to sum everything up, پہلی بات جو ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور جو اللہ کو محبوب ہے وہ آپ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی ایسی چیز پسند ہے, کسی ایسے شخص سے محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے, تو آپ اپنی ڈیزائر کو, اپنی محبت کو سائڈ پہ کرتے ہو, اللہ کی محبت کو غالب کرتے ہو اور اس چیز سے پیچھے ہٹ جاتے ہو. نمبر 2, لوگوں کے ساتھ کمپیشن والا, شفقت والا معاملہ کریں, اور یعنی اپنی ذات سے بڑھ کر نا لوگوں کی ہیلپ کریں. اور ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے, کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ انسان کب چینج ہو جائے, کیونکہ انسان کو چینج کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کا کام کیا بنتا ہے کرنے کا؟ یو ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ, پلس ان ایڈیشن ٹو دیٹ یو ہیو ٹو آسک اللہ ٹو گائیڈ دیٹ پرسن. آپ نے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو شاید ہماری زندگیوں سے مس ہے. رائٹ, لوگوں کے لیے نا دعا کیا کریں, اس سے آپ کے اندر نا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بلڈ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی اسٹرگل میں ہے, جو کسی نہ کسی پرابلم میں ہے, کسی نہ کسی ایڈکشن میں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم فرمائے, اور اس کے لیے اس پرابلم کو, اس گناہ کو چھوڑنا آسان بنا دے, اور اس کو ایمان اور اللہ کی محبت زیادہ محبوب بنا دے.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.